صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک کی جانب. سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اعلیٰ خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے گا. اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے. بات ہو گئی ناظرین جب اہل بیت کی، تو پھر آئیے ایک ایسے پاک اور مطہر نفس کی بات کرتے ہیں ناظرین، ایک ایسی پاک ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جن کا ذکر کر کے میں یقیناً ناظرین یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اور جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ذکر کل بروز محشر گواہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یقیناً میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ذکر کے صدقے سے شفاعت فرمائے گا. شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں آپ. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں آپ. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں آپ، بھتیجے ہیں آپ. اور سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت اطہار میں سے چوتھے امام ہیں، یعنی میں ذکر کر رہا ہوں ناظرین حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا نام ناظرین علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے، اور آپ علیہ السلام کے القابات کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے سید الساجدین، زین العابدین اور امام سجاد ہیں. معاملہ یہ ناظرین کہ آپ انتہائی خوبصورت، انتہائی وجیح، انتہائی حسین تھے. جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کی تعظیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ حشام بن عبد الملک جب حج کے موقع پہ گیا تو اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کی، چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی تو اسے موقع نہیں ملا. تو اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ اس کے خدام موجود تھے، کرسی دی اسے بٹھا دیا. اب وہ اس تذبذب میں تھا کہ میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا. اچانک امام زین العابدین علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اس چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ناظرین. تو تمام لوگ تعظیماً آپ کو جگہ دینا شروع کرتے ہیں، جگہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیا. اب اس وقت جو 7 لوگ تھے جو شامی تھے انہوں نے پوچھا اس سے، یعنی حشام بن عبد الملک سے، کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی وہ بالکل ہی اس نے جو ہے وہ غفلت کا اظہار کیا. اس نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ان کے بارے میں. اب معلوم کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کمال ہوئی ناظرین اس موقع پہ. کمال یہ ہوئی کہ وہاں پر عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق بھی موجود تھا جو ظاہر اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا. اور آپ کو یاد ہے ناظرین کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کی ملاقات اسی فرزدق سے ہوئی تھی اور آپ نے پوچھا تھا کہ کوفیوں کا کیا عالم ہے. تو اس وقت اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اے امام، ان کی تلواریں تو کوفیوں کی جو تلواریں ہیں وہ تو یزید کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہے. فرزدق وہ ہے ناظرین. تو اسی فرزدق نے کھڑے ہو کے فوراً کہا کہ یہ وہ ہیں جن کو ہل اور حرم سب جانتے ہیں، جن کو
یہ خانہ کعبہ جانتا ہے، جن کو کعبے کی گلیاں جانتی ہیں، جن کو بتھا کی گلیاں جانتی ہیں، یعنی یہ کوئی طویل قصیدہ ہے ناظرین جو امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے پڑھا۔ اس نے بتایا کہ ان کو وہ گلیاں بھی جانتی ہیں کہ کن گلیوں میں ان کے دادا جان یہاں پہ گھوما پھرا کرتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور جملہ ادا کیا، اس نے کہا کہ ان کے جد امجد وہ ہیں جن پر نبوت آ کر ختم ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو انہی کی نسل میں سے موجود ہیں، یعنی ایک طویل قصیدہ ہے جو اسے ادا کیا۔ تو بات یہ ناظرین کہ آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ تعظیم میں جھک جایا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین وہ چشم و چراغ ہیں جو علوم دینی کا سر چشمہ ہیں۔ آپ کے اجداد علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں، اسی لیے آپ کو علم و عمل ورثے میں ملا ہے۔ آپ علیہ السلام حفظ حدیث میں امتیازی مقام رکھتے تھے، اور عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ اس حد تک خوف خدا میں مبتلا رہتے تھے کہ جس وقت آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا، اور جب اقامت اور وضو کے درمیان ظاہر ہے جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ کے بدن پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا معاملہ کیوں ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کرنے والا ہوں۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ پوری رات عبادت میں رہتے تھے، ایک ہزار نوافل کے قریب آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، سخاوت تو چونکہ اسی در کی ہے نا ناظرین، تو آئیے ذرا وہ ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ آپ مدینے کی گلیوں میں راتوں کو آٹے کی بوریوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر گھوما کرتے تھے ناظرین۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری پردے کے بعد پتہ چلا کہ 100 خاندان آپ کے توسط سے پل رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جس وقت آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پر نشان تھے، تو معلوم ہوا کہ جو بوریاں راتوں کو اٹھا کر آپ گھوما کرتے تھے غریبوں کی داد رسی کے لیے، دراصل اس کے نشان آپ کی کمر اتھر پر پڑ چکے تھے۔ اور جب دسترخوان سجتا تھا ناظرین تو کیا ہی عالم تھا کہ جب تک آپ صدقہ نہ کر دیا کرتے تھے، جب تک آپ یتامہ کو، غربا کو، مساکین کو اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا دیا کرتے تھے، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ آج ناظرین ان کے بارے میں بات کریں گے، بس بات تو کیا کریں گے، بنیادی طور پر وہی بات ہے، میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ اس رجسٹر میں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، ان پر مر مٹنے والوں کا رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، تو پہلے تو یہ کہ آپ کے خاندان کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور آپ کی جو ولادت پاک ہے اس حوالے سے ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن بنیادی طور پر آپ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یعنی یہ پورا جو ایک اہل بیت کا گھرانہ ہے یا آپ کا خاندان ہے، قرآن میں اس کی کیا کیا فضیلتیں بیان ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ۔ آج ہم حضرت سید سجاد امام زین العابدین کہ جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے ہوئے، جن میں تینوں کا نام آپ نے اپنے والد محترم کے نام نامی اسم گرامی پر رکھا۔ اور یہ بھی محبت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد یا دادا کے نام پہ نام رکھتا ہے تو کسی ایک بچے کا نام رکھ دیتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد سے کتنی محبت کہ تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا آپ نے، اور پہچان کے لیے پھر ایک علی اکبر ہوئے، ایک علی اوسط ہوئے، ایک علی اصغر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہ میدان کربلا میں جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے، اور آپ کے انہیں مبارکہ اس وقت 23 سے 25 سال بعد روایت کے مطابق آپ بیمار تھے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ ایک نسبی اعتبار سے اگر میں ایک پڑھتا ہوا جاؤں، یہ آپ دیکھیے کہ نسب کتنا پیارا ہے کہ سید سجاد امام زین العابدین
علی اوسط بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف سے لے کر پھر یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جمعے کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ خانواد رسالت کو عطا ہوتا ہے. مشہور روایت کے مطابق با اختلاف روایت 15 تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے 15 جمادی الاولیٰ, اور مختلف روایت بھی اس میں ہے, لیکن مشہور روایت کے مطابق آج آپ کا یوم ولادت. آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر جیسے آپ نے فرمایا کہ شہر بانو, شاہ جہاں نام تھا لیکن بعد میں تبدیل کر کے شہر بانو رکھ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سعادت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ واقع کرب و بلا کو اگر کوئی زندہ رکھنے والی ہستیاں ہیں تو مردوں میں آپ ہیں اور خواتین میں حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کوئی دوسری رائے نہیں. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ اس گھر کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, کہاں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تم سے کسی بھی اعتبار سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تم سے کسی بھی اعتبار سے کچھ طلب نہیں کرتا, اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت رکھیے. تو یہ بات یہاں بیان فرمائی گئی ہے. 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے. آپ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ پیش کروں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یومن, یعنی اہل بیت اطہار کی آل محمد کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر, اور جو اسی محبت پر فوت ہوا فرمایا من مات علیہ دخل الجنت, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے. جتنے احباب اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, میں ایک حدیث یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی کے حوالے سے, تاکہ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان سے محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور حدیث کو بھی یہ بیان فرمایا گیا, فرماتے ہیں کہ عن عبد السلام ابن ابی صالح ابی سلط الحروی. اب آپ دیکھیے گا ائمہ اہل بیت کا ذکر کس طریقے سے آ رہا ہے. عن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. سبحان اللہ. اب یہ ذکر فرمایا گیا یہاں پہ کہ حضرت امام علی رضا امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد حضرت امام محمد جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی اوسط سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ اپنے والد حضرت شیر خدا مولا مرتضیٰ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کے پہچاننے کا, زبان سے اقرار کرنے کا, ارکان پر عمل کرنے کا. اب یہ میں ذکر تو میں نے کیا, نتیجہ اس کا کیا ہے؟ فرمائے کہ یہ حدیث ائمہ اہل بیت کے نام اگر پڑھ کر کسی مجنون پہ دم کر دیے جائیں, اللہ تعالیٰ اس کے جنون کو ختم فرما دے گا. اللہ اکبر. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جن کے ناموں کو پڑھ کر دم کر دیا جائے کسی مجنون پر, اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دے. تو جو ان ناموں کی محبت اور عشق کا وظیفہ بنا لیں اور جو اس میں اس عشق کے سمندر کے اندر اپنے آپ کو غوطہ زن کر دیں, پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. امام زین العابدین علیہ السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی سعادت ہے کہ آج ہم یہ اس ذکر خیر میں شامل ہیں اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. وہ خاندان ہے کہ جس کی تطہیر و تزکیے کی نسبت خود رب اپنی طرف فرماتا ہے. ذرا یہ بات کیجئے اس میں جو قرآن حوالے سے. بالکل, اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت 33 ہے اور مشہور و معروف حوالہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے اہل بیت کے تم سے ہر قسم کے رجس یعنی ناپاکی کو دور رکھے. اللہ اللہ اللہ. ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب خوب طہارت عطا فرمائے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ اللہ رب العالمین نے انہیں مقام تطہیر پر فائز خود فرما دیا ہے. اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی بات کریں یا دیگر لوگوں کی بات کریں تو عام طور پر نماز کے ذریعے سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں, استغفار کے ذریعے سے ہم تطہیر حاصل کرتے ہیں.
اہل بیت وہ ہیں کہ جو استغفار اور نماز سے طہارت حاصل نہیں کر رہے, یہ پہلے سے مقام تطہیر پر ہیں, یہ پہلے سے مقام طہارت پر فائز ہیں. ہمیں توبہ اور استغفار اور نماز کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم پاکیزگی حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے انہیں تو خود فرما دیا کہ یہ مقام تطہیر پر فائز ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي کچھ نہیں چاہتا. الْقُرْبَى, فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا اس کار نبوت پر, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنہیں بحالت ایمان یہ قرابت داری کا شرف حاصل ہوا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کہلائے, کہ جن میں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پورا خاندان, یہ پورا چمن اور یہ پورا گلدستہ, اور بشمول ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین, یہ سب کے سب اہل البیت کے اندر شامل ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کی تطہیر کو بیان فرما دیا. وہ ہے نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ, اللہ اکبر. اے نور. پھر اگر ہم بالکل احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک طرف تو فضائل بیان فرمائے, لیکن خاص طور پر ایک احادیث کا وہ حصہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مقامات پر تنبیہی انداز اختیار فرمایا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ, اذکر 3 مرتبہ ایک مقام پر فرمایا, اے لوگوں میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اے لوگوں میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف رکھو, اللہ کا خوف رکھو. یہ انداز بتا رہا ہے کہ اہل بیت کا معاملہ یقیناً ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ جس کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر آپ یقین مانیے یہ بات آپ کر رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے سرکار علیہ السلام نے اہل بیت کے معاملے میں خوف دلایا, یعنی بار بار تنبیہ فرمائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھ بھی لینا چاہیے کہ نہ صرف خوف بلکہ ان کا ذکر پاک بھی اسی انداز سے ریپیٹڈلی پھر ہمیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اذکرکم اللہ, میں تمہیں بار بار یاد دلا رہا ہوں, بار بار تذکیر بھی فرما رہے ہیں. کیا بات, کیا بات. تو یاد دہانی بھی ہے, تذکیر. امام زین العابدین علیہ السلام, جی حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کسی بھی شخصیت کے مقام و مرتبے کو جانچنے کے لیے جہاں اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں وارد ہونے والے فضائل کو دیکھتے ہیں, وہیں پر ان کے متعلق جو مختلف بڑے بڑے اکابرین امت کے اقوال مبارکہ ہیں, اگر اس کو بھی دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی آپ کو قداور شخصیت بنایا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اکابرین امت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں رزین بن عبید کہتے ہیں کہ کنت ابن عباس, میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فاتا ابن الحسین, حضرت ابن الحسین یعنی حضرت امام زین العابدین آئے, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس انداز سے استقبال کرتے ہیں, فرماتے ہیں مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. اللہ اللہ, یعنی مرحبا مرحبا کہ جو ہمارے بھی محبوب ہیں اور محبوب کے بیٹے, محبوب کے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا ظاہر ہے کہ جو ایک مقام و مرتبہ ہے عشق و محبت میں اور علم دین میں, آپ فرماتے ہیں ابن عساکر کی روایت, لم یکن فی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علی ابن الحسین, فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی مثال نہیں ملتی خود اہل بیت کے اندر. اللہ اکبر. یعنی کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ. ابو زرعہ کہتے ہیں ما رأیت احدا کان افقہ منہ, میں نے آپ سے بڑا کوئی فقیہ امت نہیں دیکھا. یعنی فقاہت بھی بہترین ہے, آپ نے حسن و جمال کا ذکر کیا تھا نا, تو صورت بھی بے مثال ہے, سیرت و کردار بھی ظاہر ہے پرتاؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. اچھا جی مفتی عمیر صاحب, اب آپ ہی ذرا بتائیے کہ بنیادی طور پہ جو آپ کا بچپن مبارک ہے وہ اب آپ کی تیاری ہو رہی ہے نا, ظاہر ہے آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے, اس میں کردار بھی ہے کچھ شخصیات کا, اور آپ نے جو ہے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ جو تیاری ہو رہی تھی وہ ایک بہت بڑے مشن اور بہت بڑے مقصد کے لیے ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے اسی طرح سے پھر تیاری ہونی تھی. تو کن کن شخصیات نے جو ہے وہ آپ کی تربیت میں کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سید العابدین, امام المتقین, مرجع الزاہدین والعابدین, اور وارث خاندان نبوت, جن پر تمام تر سجدہ کرنے والوں کو بھی ناز ہوتا ہے, مصلی جن پر فخر کرتے ہیں, جن کو بشارت رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو گود میں لے لیا, آپ کو چوما, آپ کو سینے سے لگایا, اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام علی ہوگا. اللہ. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ رب کریم کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرے گا وہ کون ہے جو سید العابدین ہے, تمام عابدوں کا سردار ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ اعلان اولین تا آخرین کے درمیان میں ہو رہا ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری انسان تک، تو اعلان ہوگا کہ تمام عابدوں کا سردار کہاں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی کو اس بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اپنا قول مبارک ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے جو شخص ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق کثیر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ پروردگار عالم آخرت میں اسے اجر عظیم عطا فرمائے، فرمائے پروردگار عالم اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ مبارک ہو رہا ہے اور فضائل اور مناقب مسلسل بیان ہو رہے ہیں۔ آپ نے تربیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیے آغوش نبوت، گھرانہ نبوت اور وہ مقدس ترین خاندان کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے یعنی شب و روز نازل ہو رہے ہوں، جن پر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اور پروردگار عالم خود درود و سلام بھیجتا ہو، اور ہر صاحب ایمان ہر نماز میں ان پر درود و سلام بھیجتا ہو، اور جن کا نسب اور جن کا خانوادے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے نسب میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آپ کے والد ماجد امام حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، علی المرتضیٰ آپ کے دادا جان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کے علی مولا ہیں اس کا میں مولا ہوں، اور جن کے خاندان کے اندر سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی خاندان مبارک میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے تربیت کی بات کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ فرزدق شاعر کے وہ اشعار جن کا آپ نے اشارہ کیا ہے، فرزدق نے آپ کے خاندان کا ایک حوالہ پیش کیا ہے، اور وہی اشعار یہ بتاتے ہیں کہ سید العابدین کی جو تربیت ہے وہ کن ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نقش قدم کو اہل مکہ پہچانتے ہیں، جس کو خانہ کعبہ اور حرم جانتا ہے، یہ خلق خدا میں سب سے اچھے انسان کا بیٹا ہے، یہ مشہور متقی اور پرہیزگار ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، تو جہالت سے اس کو نہیں جانتا، تجھے نہیں معلوم کہ اس کے نانا پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو قریب ہے کہ رکن حتیم ان کی ہتھیلی کو پہچان کر ان کی بارگاہ میں خود حاضر ہو کر ان کو روک لے اور ان کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ ان کی پیشانی کے نور سے تاریکی کا ابر چھٹتا ہے، جس طرح سے سورج نکلتا ہے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، جب یہ سامنے تشریف لاتے ہیں تو ظلمات نور میں بدل جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے گروہ میں سے ہیں جن کی محبت دین میں فرض ہے اور جن کا بغض کفر ہے، اور جن کی نجات قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے برائی اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کا تذکرہ کیا کیا جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ سید العابدین ہیں، اپنے اخلاق کا تربیت کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، زد و کوب کرنا چاہا، معاف کر دیا اور اپنی عطا سے قیمتی چادر 5000 درہم عطا فرمائے۔ جب ایک گرم سلاخ غلام سے آپ کے بیٹے پر گری، بیٹا شہید ہو گیا، تو آپ نے اس غلام کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے جو کچھ عطا ہوا تھا وہ بھی عطا فرمایا۔ سفر میں جاتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میں کون ہوں، لیکن چہرہ بتا دیا کہ خاندان نبوت کے سردار ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو علمی مقام ہے، اب جائیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے صاحب کہ علم کا کیسا بہتا سمندر، کیسا مقام تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ذکر خیر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ کو عبادت اور ریاضت میں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم کی اس نعمت سے بھی نوازا کہ جو خاندان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاصہ ہے. دیکھیے، ایک ہے علم جو کتابی طور پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوِ تلمس طے کیا اور پڑھ لیا، سیکھ لیا، لیکن ایک وہ علم ہے جو سینہ بسینہ چل رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ علم جو آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور وہ علم کہ جو آپ کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ سے ملا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ علم تھا جو براہ راست نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے ائمہ اہل بیت میں آپ کا مقام، تابعین میں جو ائمہ اہل بیت ہے ان میں بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے. اب دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے دربار یزید میں، اور آپ نے وہاں پہ جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں کوفے کے لوگوں کے سامنے، دربار یزید میں، جامع دمشق کے اندر، پھر مدینہ واپسی پہ جو پورے خطبات آپ کے ہیں، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی جو مناجات ہیں، پوری ایک کتاب موجود ہے اس پہ. اور الحمدللہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، ان دعاؤں کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کس کس انداز سے، یعنی تائبین کی دعا الگ ہے، شاکرین کی دعا الگ ہے، صابرین کی دعا الگ ہے، سائلین کی دعا الگ ہے. تو جو مختلف دعائیں ہیں کہ جو آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے. اور میں یہ عرض کروں گا تمام اہل محبت سے کہ وہ سرچ کریں، کتاب مل جائے گی، ہمارے پاس PDF میں موجود ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کیسے جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگا کیسے جاتا ہے. اور عربی کے ساتھ اب تو اس کے تراجم بھی موجود ہوں گے، تو وہ آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف ہوگا. اور جب آپ صبر کی کسی منزل پر ہیں تو وہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو صبر ملے گا، شکر کی منزل پہ دعا پڑھیں گے تو شکر ملے گا. یہ بھی دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی ایک بہت بڑا علم کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و مناجات پیش کرے. جو وہاں کے آپ کے خطبات ہیں، دربار یزید میں جب آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور یہ بھی آپ کے علم کا ایک بہت بڑا، یعنی علم کے اعتبار سے، علمی مقام مرتبہ کے اعتبار سے بات ہے. آپ نے جو ابتداء ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمیں جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی ہمیں جان لیں، وغیرہ وغیرہ، ہم دربار رسالت سے ہمارا تعلق وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے ہمیں 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. پہلی یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ ہمارا ہی وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم ہی معدن نبوت اور رسالت ہے. اللہ اکبر. دوسرا کہا کہ لوگوں تم نہیں جانتے، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا ہے. اللہ کہا کہ شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہم کبھی کسی کی قوت و طاقت سے نہیں ڈرتے. فصاحت و بلاغت ہمارا ہی حصہ ہے کہ جب بھی کوئی فصیح اپنی فصاحت پہ فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. کہا کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں اور ہم ہی ہدایت کا مرکز ہیں، اور اس کے لیے علم کا سر چشمہ ہے. جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے ہمارے پاس آئے کہ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری ہی محبت موجود ہے. اور 5ویں بات، بہت حسین بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، کہا کہ ہم ہی ہیں کہ جن کے مرتبے زمینوں میں بھی بلند ہیں اور اللہ نے آسمانوں میں بھی بلند فرمائے ہیں. روز قیامت بھی ہمارے مرتبے بلند ہوں گے، اور جو ہمارے دوست ہیں وہ قیامت کے دن خوش بھی ہوں گے اور سیراب بھی ہوں گے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ بروز قیامت بدبخت بھی ہوں گے اور پیاسے بھی ہوں گے. تو یہ جو 5 باتیں ہیں ان کو اگر پیش نظر آپ رکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کی کوشش کریں. اللہ اکبر. ایک بات ہی بتائیے صاحب کہ یہ ظاہر ایک پوری طویل جو زندگی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس میں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو امام سجاد کہا جاتا تھا، ٹھیک؟ اچھا وہ کیوں کہا جاتا تھا میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا ایک شارٹ کامنٹ آپ کہا جائے. لیکن ساتھ ساتھ کربلا کی قیامت صغریٰ کے بعد آپ کبھی مسکرائے نہیں. آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنا روتے رہتے تھے، گریا کرتے رہتے تھے. ذرا اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا بات کیجئے کہ اتنا غموں کا پہاڑ ہو چکا
سب کچھ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود استقامت کی جو ہے وہ آپ اعلیٰ مینار کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، آپ کے بے شمار اوصاف اور خصائل حمیدہ میں سے ایک بہت بڑا جو نمایاں وصف ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو شاید حضرت امام زین العابدین کا فوراً نام ذہن میں نہیں آتا، لیکن زین العابدین سے عبادت فوراً ذہن میں آتی ہے. امام سجاد ذہن میں آ جاتا ہے. بالکل، سید سجاد ہیں، وہ امام سجاد ہیں. یہ جو آپ کا لقب اتنا معروف ہوا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری، اس کی بارگاہ میں جو خشیت اور خوف خدا کا جو ایک آپ کے اندر کیفیت اور ایک سمندر تھا وہ اس قدر تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ زندگی بلکہ وہ آپ کی پہچان اور ایک لقب بن گیا. جیسے کہ ابھی قبلہ نے بھی روایت بیان کی کہ قیامت کے دن جس انداز سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت بہت زیادہ نمایاں ہے. چنانچہ آپ کے القابات کے اندر خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو زین العابدین تو سب سے زیادہ مشہور معروف سید سجاد ہیں، اس کے علاوہ سید الساجدین ہیں. اس کی وجوہات کے اندر علماء نے خاص طور پر ایک بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کو سید الساجدین خاص طور پر یا سید سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والا. اب ایک سجدہ تو جو نماز کے دوران ہم کرتے ہیں وہ تو سبھی کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین کا مقام اور ان کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ کئی مواقع پہ سجدہ کیا کرتے تھے. ادھر کوئی اللہ کی نعمت پہ توجہ گئی فوراً سجدہ ریز ہو جاتا. یہ خاص طور پر ان کی خاص کیفیت. باہر اگر کسی مریض کو دیکھتے ہیں، معذور کو دیکھتے ہیں، اپاہج کو دیکھتے ہیں اور اس طرف توجہ کہ مجھے اللہ نے سلامت بنایا ہے، فوراً سجدہ کر لیتے ہیں. یہ آپ کی خاص کیفیت تھی کہ مطلب کبھی اللہ کی کسی صفت کو یاد کر رہے ہیں، نعمت کو یاد کر رہے ہیں تو آپ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کسی کو کچھ عطا کر رہے ہیں تو شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے نا کہ غریب آپ کے پاس جب مانگنے آتے تھے تو آپ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تم نے جو مجھ پہ کرم کیا، تم میرے پاس آئے. بالکل بالکل. کیا عمل ہے. اور اس کو دینے کے بعد شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا ہے، مجھے اللہ نے دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اچھا، ایک بات چونکہ پرتاؤ جو وہ بات وہی ہے نا، پرتاؤ تو وہی ہے نا. وہ بات یہ ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم جائیں، پوری رات عبادت ہو گئی ہے اور رات جو ہے وہ مختصر محسوس ہو رہی ہے، اور فرما عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ کوئی رات تو اتنی طویل کر دے کہ فاطمہ سجدے کا حق ادا کر سکے. اور اس کے بھی پیچھے تربیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی کثرت سجود کے متعلق روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں باہر تشریف لے جاتے اور کسی پر نظر پڑتی کہ جو جسمانی طور پہ کچھ نقص ہے اس کے اندر، گھر پہ تشریف لاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ اللہ نے مجھے سلامت بنایا ہے. آج بہت سے لوگ گھروں میں جو صحیح سلامت ہیں لیکن اللہ سے ناراض ہیں، شکوہ گناہ ہیں، زبان پہ شکوے ہیں. وہ حضرت سید سجاد سے یہ بات سیکھیں کہ کس قدر آج ہمیں ضرورت ہے شکر ادا کرنے کی کہ اس زندگی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس پر شکوہ کناہ ہے، شاید اس زندگی کے لیے، شاید نہیں بلکہ یقیناً کئی لوگ ترس رہے ہوتے ہیں اس زندگی کے لیے، اس لیول کی زندگی کے لیے جس پر ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں. حضرت سید سجاد کا یہ مقام ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں مفتی صاحب آپ سے ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بنیادی طور پہ جو بات ابھی مفتی اسماعیل نورانی صاحب فرما رہے ہیں، اب میں ظاہر اس ٹرانس میں اس ماحول میں جا چکا ہوں کہ جہاں پہ کربلا کا ذکر آ گیا ہے، اور میں اس ماحول میں جا چکا ہوں کہ جہاں پر قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے. میں اس ماحول میں آ چکا ہوں کہ سجدے جن پر ناز کرتے ہیں وہ امام سجاد ہیں، عبادتیں جن پر ناز کرتی ہیں وہ امام سجاد ہیں، رکوع جن پر ناز کرتے ہیں وہ امام سجاد ہیں، تلاوت جن پر نازاں ہوتی ہے وہ امام سجاد ہیں، ذکر و اذکار جن پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں وہ امام سجاد ہیں، اور یوں کہیے کہ عبادتیں مل کر جن پر تفاخر سے اپنا بیان کرتی ہیں وہ امام سجاد ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کے پائے استقلال میں ایک تو جو ہے وہ کمی نہیں آئی. دوسرا جو رفاقت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو آپ کو ملی، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی کلام ہو، کیونکہ پوری کربلا آپ نے دیکھی ہے نا اپنے سامنے. دیکھیے 33 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 57 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو تقریباً 27 برس کی رفاقت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور اہل بیت کو آپ کے سامنے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے گلے مبارک میں طوق ڈالا گیا ہے، قید و بند کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہیں. آپ کے سامنے ہی آپ کے خاندان کی مقدس ترین کائنات کی عورتوں کے نعوذ باللہ من ذالک سروں سے چادریں اتاری گئی. اللہ اکبر. آپ کے آنکھوں سے کہا جاتا ہے کہ کبھی آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت غمناک رہتے ہیں، ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام صرف گم ہو گئے تھے، وصال نہیں ہوا تھا کہ آپ کی
آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں. جی. فرمایا کہ میری تو آنکھوں کے سامنے میرے خاندان کے 18 افراد کو ذبح کر دیا گیا. اللہ 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 اللہ. خود حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا اللہ ہے اکبر. کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا جب آپ گزر رہے تھے قافلے کے ساتھ کہ آپ پر صبح کیسے ہوئی، تو آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوئی کہ جیسے کہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہوا کرتی تھی کہ وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور مردوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور کتاب الشفا میں کلمہ شہادت کی فضیلت سنیے ذرا بہت توجہ سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور اس دن شیطانی حملوں سے وہ مکمل طور پہ محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے قول مبارک کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھیں. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.